الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ میری وہ بہنیں جو چاہتی ہیں اللہ پاک انہیں غیب سے رزق عطا فرمائے، غیب کی دولت عطا فرمائے، اور وہ بھی صرف 1 یا 2 دن کے اندر اندر اللہ پاک انہیں رزق عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک انہیں 2 یا 3 دن کے اندر اندر اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ خود اپنی قسمت پر رش کریں گی کہ ہم نے اتنا خاص عمل آج سے پہلے کیوں نہ دیکھا۔ تو یہ عمل ابھی سے سن لیجئے، اس عمل کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی ملازمت میں ترقی چاہتا ہے تو بھی یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل، یہ عمل آپ کو بہت کچھ دلا دے گا۔ اس عمل کی برکت سے میرے بہت سے بہن بھائیوں نے فائدہ حاصل کیا، آپ بھی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ دل سے عمل کریں گے، دل سے وظیفہ کریں گے تو حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو غیب سے رزق کی بارش ہو جائے گی۔ میرے بھی بے شمار معاشی مسائل تھے جو اس وظیفے کی برکت سے حل ہوئے، وہ راز وہ جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے علاوہ پریشانیوں کے لاکھوں دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو وہ عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ہرگز وظیفے کو، ہرگز ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ بہت سی اہم باتوں سے رہ جائیں گے۔ تو ایسے بھی الفاظ ہیں جن کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کے برکتوں سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی بہت سا رزق عطا فرما دیتا ہے، اور بہت سی حاجتیں، بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایسا بھی عمل ہوتا ہے جو کہ آپ اگر اس کو بنا نیت کے یا بے وضو حالت میں کریں گے تو اس کا الٹا بھی عمل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کوئی بھی آپ جب عمل کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، کسی کے لیے بری نیت نہیں ہونی چاہیے، کسی کا مال غصب کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کے حصے کا جو رزق ہے وہی آپ کو عطا فرمائے، اور پھر دیکھیے گا برکتیں ہی برکتیں، بہاریں ہی بہاریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آتی جائیں گی، اور وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں جائیں گی۔ تو آپ سب سے میری ایک ہی گزارش ہے، جب آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں تو آپ لوگ کیا کیا کریں کہ صبح کے وقت ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم 2 سے 3 روپے، 10 روپے، 20 روپے جتنا ہو سکے ایک باکس بنا لیں، اور اس میں صدقہ کے لیے پیسے رکھ دیا کریں صبح کے وقت، اپنے بچوں، اپنی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے، یا مرد حضرات ہیں تو وہ اپنی فیملی کی طرف سے صدقے کے پیسے الگ سے جمع کر دیا کریں۔ پھر جیسے ہی وہ پیسے تھوڑے سے زیادہ مقدار میں بنے، چاہے 1 سال کے اندر، چاہے 6 ماہ کے اندر، چاہے تو 1 مہینے کے اندر، آپ ان پیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں۔ اگر آپ کے بچے بھوکے ہیں اپنے بچوں کو کھلا دیا کریں اچھا سا کھانا بنا کر، نہیں تو باہر کسی یتیم غریب کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، غیب سے رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ غیب دان ہے اور اپنے بندے کو بے شمار رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو جو بندہ رزق چاہتا ہے، رزق کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کو ہر حال میں رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو آج کا عمل بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے رزق کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میری جن بہنوں نے، میرے جن بہن بھائیوں نے کیا تو ان کو غیب سے رزق ملا، ان کی تنگ دستی ختم ہو گئی، ان کی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ تو میری ایک بہن ہے بہت زیادہ پریشان حال تھیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی، اسی ذکر کرنے میں، دعائیں کرنے میں انہیں پورا سال بیت گیا۔ ایک دن وہ کہتی ہیں میں بیٹھے بیٹھے یہ عمل کر رہی تھی، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا۔ وہ چند کلمات جو کہ انسان کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں،
اور رزق میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ خود ضرورت مندوں کو دینے والا وہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو وہ بہن کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت روئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں نے بہت دعائیں کی، میں نے گڑ گڑا کر مانگا، میں نے اپنے رب کو پکارا، میں نے کہا اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو میں بہت روئی، بہت دعائیں کی، میں جائے نماز پر بیٹھی بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور میں یہ عمل کر رہی تھی، یہ تسبیح پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کوئی غیب سے کوئی شخص آیا اور وہ ایک تھیلی، بڑا سا تھیلی تھی، وہ ہمارے گھر کے دروازے پر رکھ گیا۔ میں نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس تھیلی میں بہت سی رقم تھی اور اس تھیلی میں جو میں عمل کر رہی تھی کاغذ پر وہی عمل لکھا ہوا تھا۔ تو واللہ عالم و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نام لے کے ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، اس کی ہر حاجت، اس کی ہر خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اب ان بہن نے کون سا عمل کیا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عصر کی نماز ادا جب کر لینی ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح کو یعنی 100 دانے آپ نے سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے یہ والا پڑھنا ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا۔ تو آپ نے پڑھنا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 100 بار پڑھیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل غیب سے رزق آپ کو ملے گا، غیب سے رزق آپ کے دروازے پر آ جائے گا، اور جس کا رزق ہوتا ہے وہ خود چل کر اس کے پاس آ جاتا ہے، اس بندے کو بھاگنے کی، محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں کہ جن کا رزق خود چل کر ان کے دروازے پر آیا ہے۔ آپ بھی یہ عمل ضرور کریں اور عمل کرتے وقت کامل یقین ضرور رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ میرے جن بہن بھائیوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب بہن بھائیوں کے لیے بغداد شریف میں خصوصی طور پر دعائیں کروائی جائیں گی، اور اگر آپ لوگ ابھی ربیع الثانی کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اس مہینے کی خوب برکتیں پانے کے لیے بغداد شریف میں دعا کروانے کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اور خواہش کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔